اگر ایک بندہ میلاد مناتا ہے اور ایک نہیں مناتا تو منانے والا یہ سمجھے کہ یار اس کے نزدیک یہ چیز جو ہے نا وہ دین میں ثابت نہیں ہے، اس لیے نہیں مناتا، ورنہ سرکار کی محبت میں کمی نہیں ہے کہ جو نہیں مناتا وہ منانے والوں کے بارے میں بدگمانی نہ کرے، وہ کہے یار یہ سرکار کی محبت میں کر رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ محبت کا اسلوب ہے جس کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو منائے گا سبحان اللہ بہت اچھا کرتا ہے، اسے نہ منانے والے پر تان نہیں کرنا چاہیے، اور جو نہیں مناتا اسے منانے والے پر تان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم نے میلاد منانا ہے تو تمہارے اہل سربت آ جائیں، وہ منائیں، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن راستہ روک کے کھڑے ہو جانا لوگوں کا اور مانگنا بھی۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں 11 مہینے خاموشی رہتی ہے۔ اب یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں دو طبقے ہیں۔ ایک طبقے 11 مہینے خاموش رہتے ہیں، ایک دم سے انہیں یہ جوش چڑھ جاتا ہے کہ جو اب ربیع الاول کو سیلیبریٹ کریں گے، یا آپ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کوئی معاملات کریں گے، تو اس کو اتنا اوپر لے جائیں گے کہ وہ ایمان اور کفر تک کا مسئلہ بنا دیں گے۔ دوسری طرف وہ طبقہ ہے حضرت جو اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، وہ جو سیلیبریٹ نہیں کرتے ان کے مخالف میں بعض اوقات ایسی سپیچز کریں گے کہ وہ ایمان اور کفر کے درجے تک مسئلہ پہنچ جاتا ہے۔ اس پہ حضرت آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ اعتدال رویہ کیا ہونا چاہیے دونوں طبقوں کا؟ دیکھیں، افراط اور تفریط نے ہمیشہ معاملات کو بگاڑا ہے، اور یہ اس کے بڑے اسباب ہیں، افراط اور تفریط کے بڑے اسباب ہیں۔ اس میں علم کی کمی بھی ہوتی ہے، اس میں گروہی تفاخر بھی آ جاتا ہے، اس میں کچھ مادی مفادات بھی آ جاتے ہیں، اس میں بہت کچھ آتا ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھیں تو بہت سے نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت پر خوشی کا اظہار کرنا، اور آپ نے کہا کہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو ان کو جوش چڑھتا ہے، یہ بھی ایک طبی سی چیز ہے۔ مراد یہ ہے کہ یوں ہی اگست کا مہینہ آئے گا تو پاکستانی قوم میں پاکستان کی محبت جاگے گی، یہ ایک طبی سی چیز ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، ایک قابل تحسین عمل ہے، افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، نمود و نمائش سے بچنا چاہیے، جو چیزیں دین کی روح کے خلاف ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور اگر یعنی کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اس کو کرتے آئے ہیں، محافل کی شکل میں کر لیں، آج کل ذرا اور طریقے آ گئے، اس شکل میں کر لیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ میلاد شریف منانا ایک باعث سے برکت چیز ہے، اور اس پر اکابرین کا ایک تسلسل ہے، تو کبھی میں اس پر تفصیلی گفتگو کسی موقع پر کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس طریقے سے جھنڈیاں نہیں لگاتا تو اس کو منافق کہنے کا حق نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جو ایسے اختلاف ہیں نا، پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف ذوقی اختلاف ہے، یعنی جو لوگ میلاد نہیں مناتے نا وہ بھی سالانہ جلسے سیرت النبی کے کرتے ہیں، اگر میلاد ثابت نہیں ہے تو جلسے بھی ثابت نہیں ہے، بات تو وہی کہ وہی ہے نا، تو یہ صرف ایک ذوق کا اختلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، یعنی اچھا گمان سے میری مراد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ میلاد مناتا ہے اور ایک نہیں مناتا تو منانے والا یہ سمجھے کہ یار اس کے نزدیک یہ چیز جو ہے نا وہ دین میں ثابت نہیں ہے، اس لیے نہیں مناتا، ورنہ سرکار کی محبت میں کمی نہیں ہے، یعنی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ مگر جو ممکن ہے میری یہ باتیں کسی کو اچھی نہ لگیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نہیں مناتا وہ منانے والوں کے بارے میں بدگمانی نہ کرے، وہ کہے یار یہ سرکار کی محبت میں کر رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ محبت کا اسلوب ہے جس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم کر لیں، وہ ہے نا مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب امام احمد رضا خان کا انتقال ہوا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور تعزیت کا اظہار جملہ بولا، تو کسی نے کہا جی وہ تو آپ کو اس طرح کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ مجھے محبت رسول کی وجہ سے کہتے تھے۔
مطلب ان کا کیا تھا کہ وہ ان کے نزدیک یہ محبت رسول کا تقاضا تھا. یہ بڑی بلند بات ہے، اس کو اتنے چھوٹے چھوٹے دائروں میں ہم نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے ان معاملات میں جو معاملات اس مستحبات کی طرز کے ہوتے ہیں، اس کو نہ فرض کا درجہ دینا چاہیے نہ حرام کا درجہ دینا چاہیے. ورنہ ہر بندہ جو ہم اس طریقے سے ہم ختم قرآن کرتے ہیں، یہ کون سی ثابت ہے؟ یہ ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن یہ دین کے مزاج کے ہیں مطابق. ان میں دین کے مزاج کی بات اصل میں یہ نہیں ہوتی کہ نئی چیز ہے یا پرانی چیز ہے، بات دین کے مزاج کی ہوتی ہے. مثلا دیکھیں نا، ایک طلاق ہے جس کو کہتے ہیں طلاق بدعت. طلاق بدعت یہ ہوتی ہے جس میں ایک بندہ یا حیض کے دنوں میں طلاق دے دیتا ہے یا 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے. اب یہ طلاق بدعت کے اہل یعنی زمانہ نبوت میں نہیں تھی یا دور صحابہ میں نہیں تھی. ٹھیک، اس کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ کہ سنت کو مٹاتی ہے. یعنی کسی چیز کا نیا ہونا اور چیز ہے، اس کا دین کے خلاف ہونا اور چیز ہے. تو میلاد جو ہے نا، اگر اس طریقے سے یعنی کوئی بندہ یہ ثابت بھی کر دے کہ یہ پچھلی صدی میں بھی نہیں تھا، میں مثال دیتا ہوں، یہ تو ویسے سینکڑوں سالوں سے اس کو اہل ایمان کرتے آئے ہیں، اور بڑی بڑی سیرت کی آپ کتابیں دیکھیں، آپ کو جملہ مل جائے گا، لا یزال احد الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قسطلانی نے بھی لکھا ہے، شیخ عبداللہ مقدس دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ اہل اسلام ہمیشہ سرکار کا میلاد جو ہے وہ مناتے آئے ہیں. تو اپنا اپنا اسلوب ہوتا ہے ہر زمانے کا، لیکن بہرحال اس میں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے. جو منائے گا سبحان اللہ بہت اچھا کرتا ہے، اسے نہ منانے والے پر تان نہیں کرنا چاہیے، اور جو نہیں مناتا اسے منانے والے پر تان نہیں کرنا چاہیے. دونوں کے ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. میلاد شریف کے دنوں میں کچھ حضرات میلاد شریف کے پروگراموں کے لیے، دیگر جلوس کے لیے نا روڈوں کے اندر کھڑے ہو کے نا گاڑیاں روکتے ہیں اور پیسے لوگوں سے مانگتے ہیں. ایک دوسرا، جب جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، بانیان محفل کچھ حضرات ہیں کہ جو کہ نعوذ باللہ اتنی تعریف اللہ رسول کی نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ نقابت، جو شہنشاہ نقابت بنے ہوتے ہیں، وہ ان سے کلوا کے نا پورے ایسے ایسے القاب، اور یعنی ان لوگوں کی کمائیاں بھی لوگوں کے سامنے نا مشکوک ہیں. یعنی سود کے کاروبار وہ لوگ کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے اصلاح کے لیے کوئی نہیں. دیکھیں، یہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے نا، تو کہ وہ راستہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بہرحال اسلامی مزاج کے مطابق نہیں ہے. ہمارے اکابرین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی توفیق کے مطابق میلاد مناتے تھے. کبھی بہت زیادہ توفیق ہوئی تو بہت زیادہ کھانا تقسیم کر دیا، یا بہت زیادہ کوئی ایسا طریقہ کر لیا. کم ہوا تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے چنے بھنے ہوئے تھے، انہی پر میں نے میلاد ختم پڑھ دیا، تو میں نے دیکھا وہ سرکار تشریف فرما وہی چنے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یا تو یہ ہے نا کہ آپ کا اہل محلہ سارے غریب ہو گئے ہیں اور وہ میلاد کے لیے پیسے نہیں دے سکتے، پھر تو چلو کوئی اگلی بات ہو سکتی ہے. اگلی بات کی بات کریں تو میں جائز نہیں کہہ رہا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب شریعت نے اس کو واجب نہیں کیا، اور شریعت تو اگر بندے میں ہمت نہ ہو تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں کرتی. اگر تم نے میلاد منانا ہے تو تمہارے اہل ثروت آ جائیں، وہ منائیں، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے. لیکن راستہ روک کے کھڑے ہو جانا لوگوں کا اور مانگنا بھی کی ہوتی ہے نا ایک قسم کی، اگرچہ اچھے. یعنی مراد یہ ہے کہ یا تو ہو نا کہ اہل اسلام پر کوئی آفت آ جائے، فرض کرے ایک زلزلہ آ گیا ہے، لوگ مر گئے ہیں وہاں پر، اس کے لیے کوئی بندہ ایسا کرتا ہے. آداب تو وہاں بھی حدود خاطر رکھے جائیں گے نا، لیکن اس کا پھر بھی ایک جواز بنتا ہے کیونکہ لوگ مر رہے ہیں بھوکے. اب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، بہت بابرکت چیز ہے، ہم بچپن سے انشاءاللہ تعالیٰ میلاد مناتے آئے ہیں، اور اللہ ہمیں آخر دم تک میلاد منانے والا رکھے، لیکن ہم اس کو فرض یا واجب کا درجہ تو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے نا میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا جو اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں. اس طریقے سے جو لوگ جو ہیں وہ 11ویں شریف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ چیز بھی حضور غوث پاک اگر دیکھتے نا ایسے لوگوں کو جوتے مارتے.
یہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں. دوسری بات یہ جو آپ نے کہی ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں. میں ایک جگہ پہ جایا کرتا تھا, بہت بڑا پروگرام ہوتا تھا, اس میں سارے مسالک بھی ہوتے تھے, تو وہاں پر میں نے جانا اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ ساری تعریفیں اپنے ہیڈ کی کیا کرتے تھے, اپنے ان کا ہوتا صدر. میں انہیں کہتا تم سرکار کی سیرت پہ کانفرنس کر رہے ہو یا اپنے جی ایم کو خوش کرنے کے لیے کر. اس لیے میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا. یہ ایمان کی کمزوریاں ہیں, اور ان کو بھی چاہیے کہ اس کی حوصلہ شکنی کریں, یا جس مقصد کے لیے آئے ہو سرکار کی تعریف کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ کریں, تو اس چیز کو اچھا نہیں. یہ بھی بس اس میں بھی پھر وہ علم کی کمی بھی ہے, جہالت بھی ہے, تکبر بھی ہے, بہت کچھ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دین کا فہم نصیب فرمائے. مفتی صاحب یہ راولپنڈی کا علاقہ جو پہاڑی علاقہ مری, وہاں پہ ایک بزرگ ہیں بابا لال شاہ صاحب, تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مجذوب بزرگ تھے, اور ان کی بہت سی کرامات لوگ بتاتے ہیں جو ابھی لوگ موجود ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھی, اللہ پاک نے انہیں بہت سی کرامات عطا فرمائی تھی. تو اس طرح کے جتنے بھی بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو ہمیں ماننا چاہیے. اور مجذوب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مجذوب کسے کہا جاتا ہے؟ میں اس پر پہلے بھی بارہ عرض کر چکا ہوں. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ مجذوب ہوتا کون ہے, پھر اس کا حکم آپ کو سمجھ آ جائے گا. ایک چیز ہوتی ہے ظرف. ظرف آپ یوں سمجھیں, ایک بندہ آلریڈی جو ہے نا وہ ارب پتی ہے, اس کے پاس کروڑ آ جائے تو اسے کچھ پرواہ نہیں. ایک گداگر کو آپ 5 لاکھ دے دیں, ممکن ہے وہ خود سے مر جائے. ظرف نہیں ہے نا, اس طریقے سے ظرف ہوتا ہے. مجذوبیت کمال نہیں ہے, مجذوبیت کمال نہیں ہے. اگر مجذوبیت کمال ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجذوب ہوتے, جبکہ آپ نے اللہ کا دیدار جو ہے وہ کیا, اور تو عین ذات می نگری در تبسم. مجذوبیت کمال نہیں ہے, لیکن مجذوبیت حق ہے. مجذوب کو ہوتا ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھتا ہے, یا کوئی کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے, اور وہ ہوش و حواس میں نہیں رہتا. اب جو مجذوب ہو جاتا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے, لیکن اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا, اتباع, اس کی اتباع نہیں ہوگی. یعنی کوئی بندہ کہے جی حضرت وہ جو آپ نے بتایا بابا لال شاہ بخاری, بابا لال شاہ سرابی والے, سراسی والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کوئی بندہ یہ کہے جی وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا, وہ تو مجذوب تھے نا جی. یا تو یہ بتائیں انہوں نے اپنا کوئی محل بنایا تھا, وہ انہوں نے کوئی تنظیم بنائی تھی, وہ تو ایک کیفیت میں تھے. اب بندہ جو ہے باقی سارے کام بڑے چوکنے ہو کے کرتا ہے, اور جب ادھر کا مسئلہ آتا ہے تو مجذوب بن جاتا ہے. یہ تو فراڈ ہے نا. اس لیے اللہ کا بندہ کسی رنگ میں بھی ہو نا, اس پر تان نہیں کرنا چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے, وہ کسی رنگ میں ہو. لیکن اتباع جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام, سمجھے نا. اس لیے ان کے ساتھ احترام, ان کی عقیدت بالکل کرنی چاہیے, ان کے مزار پہ جانا بالکل جانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ اتباع جو ہے اس لیے نہیں مجذوب کی جاتی کہ وہ خود بھی نہیں کہتے کہ ہماری اتباع کرو. بعض مجذوب تو ایسے تھے کہ وہ نماز کے وقت ہوش میں آ جاتے تھے. حضرت ابو علی کلندر کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کی مونچھیں بڑھ گئی تھیں. اب کون کہے حضرت مونچھیں بڑھ گئی ہیں, ان کو کاٹنا ہے. تو وہ کیفیت میں تھے, تو ایک بندہ گیا, اس نے کہا, کان میں کہا کہ آپ کی مونچھوں کو سرکار کی سنت کے مطابق کرنا ہے. کہا بسم اللہ کریے, لائیے کینچی, کاٹیے. یہ تو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جی ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.